اچھا، تو آج ہم قدیم مصر کی ایک بہت ہی مشہور بلکہ یوں کہیں کہ دل کو چھو لینے والی کہانی پر بات کر رہے ہیں، آئسس اور اوسائرس کی۔ جی بالکل، یہ کہانی ایسی ہے جو ہزاروں سال سے سنائی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بھی اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ تو عام بیانیاں ہیں جو سب جانتے ہیں، اور کچھ شاید زیادہ تفصیلی نوٹس جو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ صحیح۔ تو مقصد کیا ہے آج کی اس گفتگو کا؟ یہی کہ ان ذرائع کی مدد سے ہم کوشش کریں کہ اس کہانی کی گہرائی میں اتریں۔ جی، کرداروں کو سمجھیں، کہانی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں۔ بالکل، اور اس کا اصل پیغام کیا ہے جو آج بھی اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اوسائرس ہیں۔ جی، اوسائرس، جنہیں بعد کی زندگی کا دیوتا مانا جاتا ہے، ایک یوں سمجھے بہت دانشمند اور مہربان حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صحیح، اور پھر ان کی بیوی آئسس۔ آئسس، محبت، جادو اور سب سے بڑھ کر وفاداری کی دیوی، بہت طاقتور کردار ہے یہ۔ یقیناً، اور ان کا ایک بھائی بھی ہے جو مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ سیٹ۔ ہاں، سیٹ، حاسد بھائی، جو افراتفری، تشدد، منفی قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور آخر میں ان کا بیٹا ہورس۔ جی، ہورس، جو انصاف اور بعد میں اپنے باپ کے انتقام کی علامت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے اوسائرس کے دور حکومت سے۔ ایک بڑا پرامن اچھا دور بتایا جاتا ہے۔ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک مثالی بادشاہ تھا جس نے مصر کو قانون دیا، تہذیب سکھائی۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا کہ کچھ تصویروں میں انہیں سنہرے لباس اور نیلے تاج میں دکھایا گیا ہے، جو ظاہر ہے ان کی شاہی حیثیت اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور لوگ ان کے راج میں بہت خوشحال تھے، انصاف تھا، امن تھا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، جہاں اتنی اچھائی ہو وہاں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، اوسائرس کا بھائی سیٹ، وہ اپنے بھائی کی اس مقبولیت سے، اس طاقت سے بہت جلتا تھا۔ اور یہ صرف جلن نہیں تھی، ہے نا؟ کچھ ذرائع تو کہتے ہیں کہ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائے۔ جی، وہ صرف حاسد نہیں تھا، وہ ایک طرح سے افراتفری کا ایجنٹ تھا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اوسائرس کو راستے سے ہٹائے۔ اور وہ موقع اسے مل بھی گیا۔ اس نے ایک بڑا شاندار قسم کا صندوق بنوایا۔ ہاں، لکڑی کا خوبصورت صندوق۔ کچھ روایات میں تو اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ کس لکڑی کا تھا، کیا نقش و نگار تھے۔ اچھا، واہ! پھر اس نے ایک بڑی دعوت کی۔ جی، ایک بہت بڑی دعوت جس میں سارے دیوتا آئے، اور وہاں اس نے اعلان کیا کہ یہ جو قیمتی صندوق ہے یہ میں اس دیوتا کو تحفے میں دوں گا جو اس میں بالکل پورا آ جائے۔ یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ بہت۔ تو کئی دیوتاؤں نے کوشش کی، کوئی لمبا نکلا، کوئی چھوٹا رہ گیا، کوئی موٹا تھا، کوئی بھی فٹ نہیں آیا۔ کوئی بھی نہیں۔ آخر میں اوسائرس نے کہا، چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ صندوق میں لیٹے، وہ بالکل ناپ کے نکلے۔ اسی لمحے سیج پر اس کے جو ساتھی تھے وہ آگے بڑھے۔ فوراً ڈھکن بند کر دیا۔ جی، ڈھکن بند کیا، کیلیں ٹھوک دیں مضبوطی سے، اور پھر اس صندوق کو اٹھا کر سیدھا نیل ندی کی لہروں میں بہا دیا۔ اف، یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ، قتل کی سازش تھی۔ بالکل، اور یہاں سے کہانی کا رخ ایک دم بدل جاتا ہے۔ اب آئسس کا کردار سامنے آتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ آئسس کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے، جو ذرائع ہیں خاص طور پر جو شاعری انداز میں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ بکھر گئی۔ یقیناً۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کا غم فوراً ایک عزم میں بدل گیا۔ وہ صرف روتی نہیں رہی، اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈے گی۔ بالکل، یہ بات بہت زبردست ہے کہ وہ صرف ایک لاچار، غمزدہ بیوی نہیں بن گئیں۔ کچھ جگہ ان کے جادوئی پروں کا بھی ذکر ہے، شاید یہ ان کی طاقت کی علامت ہو سکتا ہے، علامت ہی ہوگی کہ ان میں وہ طاقت تھی، وہ پہنچ تھی کہ وہ کہیں بھی جا سکتی تھیں، تو انہوں نے فوراً اپنے شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، نیل ندی کے کنارے، میلوں تک۔ جی، صحراؤں میں، دلدل میں، جنگلوں میں، ہر جگہ وہ بھٹکتی رہیں، کوئی نشان، کوئی سوراخ ڈھونڈتی رہیں۔ آخرکار اتنی لمبی مشکل تلاش کے بعد انہیں وہ صندوق مل ہی گیا۔ جی، کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ صندوق بہتے بہتے سمندر پار ایک جگہ تھی بائبلوس، وہاں پہنچ گیا تھا۔ اچھا۔ ہاں، اور وہاں
ایک درخت کے تنے میں پھنس گیا تھا۔ آئسس وہاں تک گئی اور کسی نہ کسی طرح وہ صندوق حاصل کر کے واپس مصر لے آئیں۔ مگر سیٹ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس کی برائی، اس کی نفرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ آئسس اوسائرس کے جسم کو واپس لے آئی ہے تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ خدایا! اس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہ صندوق ڈھونڈا، اسے کھولا اور پھر اس نے اوسائرس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کتنے ٹکڑے؟ 14 سنا ہے میں نے۔ جی، زیادہ تر روایات میں 14 کا ہی ذکر ہے۔ اور پھر اس نے وہ ٹکڑے پورے مصر میں دور دور تک پھینک دیے، بکھیر دیے، تاکہ آئسس انہیں کبھی جوڑ نہ سکے۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ واقعی یہ آئسس کے لیے پہلے سے بھی بڑا صدمہ تھا۔ سوچیں ذرا، جس شوہر کو اتنی مشکل سے ڈھونڈ کر لائیں، اب اس کے جسم کے حصے جمع کرنے ہیں۔ بالکل۔ لیکن کمال دیکھیں، اس واقعے نے اسے توڑا نہیں، بلکہ اس کا ارادہ اور پکا ہو گیا۔ ہاں، کچھ تجزیے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سفر صرف محبت کا نہیں تھا، یہ اس کا فرض تھا، ایک الہی ذمہ داری تھی۔ صحیح۔ تو اس نے پھر ہمت باندھی اور وہ ناممکن نظر آنے والا کام شروع کیا۔ دوبارہ وہی سفر، وہی تلاش، کشتی میں بیٹھ کر نیل کی جھاڑیوں میں، صحرا کی گرم ریت پر، ہر جگہ ایک ایک ٹکڑا ڈھونڈتی پھریں۔ یہ ان کی محبت، ان کی ہمت، ان کی ثابت قدمی کی ایک لازوال مثال ہے۔ اور یہاں ان کی جادوئی طاقتیں کام آئی ہیں نا؟ جی بالکل۔ کچھ پپائرس کے حوالے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے خاص منتر پڑھے، جادو کا علم استعمال کیا ہر ٹکڑے کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور جب سارے ٹکڑے مل گئے، سوائے ایک کے شاید، ہاں، کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا نیل کی کسی مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ نہیں ملا، لیکن باقی سارے ٹکڑے جب جمع ہو گئے تو انہوں نے انہیں بڑی مہارت سے جوڑا۔ اور پھر اپنی جادوئی طاقت سے جو ان میں تھیں، انہوں نے اوسائرس کے جسم میں کچھ دیر کے لیے، مطلب عارضی طور پر، زندگی کی رمق پیدا کی۔ واہ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ جی، اور اسی مختصر جادوئی وصال کے دوران آئسس نے اپنے بیٹے ہورس کو کنسیو کرنے کی، حاملہ ہونے کی طاقت حاصل کی۔ یہ کہانی کا ایک اور اہم موڑ ہے۔ بالکل۔ اس کے فوراً بعد اوسائرس کی وہ عارضی زندگی ختم ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے دوات یعنی عالم ارواح یا انڈر ورلڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنا وہ کردار سنبھالا جو مصری عقائد میں بہت اہم ہے، مردوں کا منصف اور بعد کی زندگی کا بادشاہ۔ جی، جو ان کے جنازے کی رسومات سے متعلق متون ہیں، ان میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، ہورس کا باب۔ جی، ہورس آئسس اور اوسائرس کا بیٹا، جسے اس کی ماں نے بڑے ناز سے اور بڑی حفاظت سے پالا، چھپا کر رکھا سیٹ سے۔ اسے اکثر عقاب کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے نا، جو تیز نگاہی، شاہی وقار کی علامت ہے۔ بالکل، اور بچپن سے ہی اس کے دل میں ایک آگ تھی، اپنے باپ کے ساتھ جو ہوا اس کا بدلہ لینا ہے اور اپنا جائز حق، مصر کا تخت واپس لینا ہے۔ تو بڑا ہو کر اس نے وہی کیا، اپنے چچا سیٹ کو چیلنج کیا۔ جی، اس نے سیٹ کو للکارا اور پھر ان دونوں کے درمیان دیوتاؤں کی ایک بڑی، لمبی اور بہت زبردست جنگ چھڑ گئی۔ یہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں ہوگی، میرے خیال میں جادو ٹونا بھی چلا ہوگا۔ بہت۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جادوئی طاقتوں کا، چالوں کا، غرض ہر طرح کا مقابلہ تھا۔ کہتے ہیں زمین آسمان لرز اٹھے تھے ان کی لڑائی سے۔ اس جنگ کا اصل مطلب کیا تھا؟ مطلب صرف خاندانی جھگڑا تو نہیں تھا یہ؟ تو یہ قدیم مصری سوچ کے دو بنیادی اصولوں کا ٹکراؤ تھا۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ ایک طرف ہورس تھا جو مات کی نمائندگی کر رہا تھا، مات یعنی نظم، سچائی، انصاف، کائناتی توازن۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف سیٹ تھا جو اس فیٹ کی علامت تھا، یعنی افراتفری، جھوٹ، ظلم، بے ترتیبی۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جنگ تھی ایک طرح سے۔ بالکل۔ اس جنگ کا نتیجہ صرف مصر کے تخت کا فیصلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ طے کرنا تھا کہ کائنات میں نظم غالب آئے گا یا افراتفری۔ اور آخر میں جیتا کون؟ کئی سخت مقابلے ہوئے، دونوں طرف نقصان ہوا۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک لڑائی میں سیٹ نے ہورس کی ایک آنکھ نکال دی تھی، اوہ! لیکن پھر حکمت کے دیوتا تھوت نے اسے جادو سے ٹھیک کر دیا، اور وہی آنکھ پھر واجد یا ہورس کی آنکھ کہلائی۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور علامت ہے مصر کی۔
تحفظ کی، شفا کی۔ جی بالکل۔ تو آخر کار بہت سی لڑائیوں کے بعد ہورس نے سیٹ کو شکست دی۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لے لیا اور مصر میں انصاف بھی بحال کر دیا۔ صحیح، اس نے مارت کو اسفت پر غالب کر دیا، الہی نظام حکومت دوبارہ قائم ہو گیا۔ اس پوری کہانی میں آئسس کا کردار، وہ تو مرکزی رہا شروع سے آخر تک۔ بلا شبہ وہ صرف ایک بیوی یا ماں نہیں تھیں، وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھیں۔ ان کی محبت، ان کا عزم کمال تھا۔ ہاں، اور وہ ذہین بھی تھیں، طاقتور جادوگرنی بھی۔ انہوں نے ہی تو ہورس کو تیار کیا اس جنگ کے لیے۔ جی بالکل۔ ایک طرح سے دیکھیں تو آئسس کی محبت اور دانش ہی تھی جس نے آخر میں انصاف کی جیت کو ممکن بنایا۔ اور یہ کہانی صرف لکھی بھی نہیں رہی، یہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی۔ بہت زیادہ۔ مندروں کی دیواروں پر اس کے منظر بنائے گئے، مذہبی تہواروں میں اس کو دہرایا جاتا تھا۔ مائیں بچوں کو سناتی ہوں گے نسلوں تک۔ یقیناً آئسس کو ایک عظیم دیوی کے طور پر پوجا جانے لگا۔ وہ ایک ماں، بیوی، محافظ، سب کچھ تھیں۔ وہ ایک امید بن گئی کہ محبت، وفاداری، ہمت، یہ چیزیں موت اور افراتفری جیسی بڑی طاقتوں پر بھی غالب آ سکتی ہیں۔ بالکل، یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ قدیم کہانی، جیسا کہ ہمارے ذرائع سے بھی ظاہر ہے، ہمیں کئی گہری باتیں سکھاتی ہے۔ جی، ایک تو محبت کی لازوال طاقت جو آئسس میں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ حسد کے کتنے برے نتائج ہو سکتے ہیں، جیسا سیٹ کے کردار سے ظاہر ہے۔ بالکل۔ انصاف کے لیے لڑنا کتنا ضروری ہے جو ہورس نے کیا۔ جی ہاں، اور پھر موت کے بعد زندگی کا وہ تصور جو اوسائرس سے جڑا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک پرانی دیومالائی کہانی نہیں، یہ انسانی تجربے کی گہری سچائیوں کا مجموعہ ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس قسم کی جو بنیادی کہانیاں ہوتی ہیں نا، جو کسی بھی تہذیب کی جڑوں میں ہوتی ہیں، جی وہ کیسے اس تہذیب کی اقدار کو شکل دیتی ہیں، جی جیسے انصاف، محبت، قربانی، مشکلوں کا سامنا کرنا۔ بالکل، اور یہ کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ کیسے نئی معنویت اختیار کرتی ہیں۔ ہزاروں سال بعد بھی یہ جو موضوعات ہیں، محبت، دھوکہ، انصاف کی جنگ، امید، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جہاں ہمیں اکثر افراتفری یا عفیف نظر آتی ہے، جی کیا وہاں محبت اور انصاف یعنی ماؤست کے لیے ویسی ہی اٹل جدوجہد ممکن ہے؟ کیا وہ ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید اس کہانی کا یہی لازوال پیغام ہے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ میرے خیال میں آج کی یہ گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی۔